جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے فلان واحد من قومی، فلاں شخص اپنی قوم کا اکیلا ہی شخص ہے، ای لیس معہ شریک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ فلان واحد برأیہ، فلاں شخص اپنی رائے میں یکتا ہے، اس کی رائے جیسی کسی کی رائے نہیں ہے۔ الوحدہ عربی زبان میں تنہائی کو کہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، برے ہم نشی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے توحید کا مطلب یہ ہے افراد اللہ تعالی بالعبودیہ مع اعتقاد الجازم بوحدته ذاتا وصفاتا وافعالا، اللہ مالک الملک کے لیے عبادت کو خالص کرنا اور اس بات کا عقیدہ بنانا، اس بات کا اعتقاد اپنے اندر پیدا کر لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے افعال کے اعتبار سے یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ توحید کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں اللہ کو یکتا ماننا۔ توحید الربوبیہ، اللہ کے افعال میں اللہ کو یکتا ماننا۔ توحید الالوہیہ، عبادت کی جمیع اقسام کا حقدار سمجھنا تو خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی کو سمجھنا۔ توحید الاسماء والصفات، جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، ایسی نہ کسی کی صفات ہے نہ ہی ایسے کسی کے نام ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثال ممکن ہی نہیں، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کو پکارا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے جو 99 نام ہیں، ویسے تو اللہ مالک الملک کے اتنے نام ہیں جتنے اللہ کے کلمات کا کوئی استقصاء نہیں کر سکتا، اللہ کے ناموں کا بھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، جو تو نے کتاب میں نازل کر دیے ہیں، جو تو نے کسی کو سکھا دیے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کا کوئی اندازہ نہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں کا بھی اندازہ نہیں۔ لیکن صحیح بخاری کی یہ روایت جو 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احصاء کا مطلب کیا ہے؟ ان 99 ناموں کے الفاظ اور عدد کو شمار کرتا ہے۔ لا يحفظها عبد الا دخل الجنہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان کو یاد کر لیتا ہے۔ اور تیسرا احصاء کا معنی یہ ہے کہ ان ناموں کے معانی کو سمجھتا ہے، ان کے مفاہیم اور مدعا کا ادراک کرتا ہے۔ اور چوتھا احصاء کا معنی یہ ہے ان ناموں کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، ان ناموں کو یاد کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا اور پھر ان ناموں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کو پکارنا۔ یا غنی اغننی، یا رحیم ارحمنی، اے غنی مجھے بھی غنی بنا دے، اے رحم کرنے والے مجھ پہ بھی رحم فرما دے۔ یا قوی قوینی، اے قوتوں والے مجھے بھی ایمانی اور جسمانی روحانی طاقتوں سے نواز دے۔ من احصاها دخل الجنہ،
جو ان 99 ناموں کا احصاء کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتفاق ایسا ہے جس کو میں سوء اتفاق بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان کو یہ 99 نام یاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اللہ کے ناموں سے متعارف نہیں ہیں تو اس کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو، اس کی رحمتوں کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں۔ آج حالت تو یہ ہے، میں نہیں جانتا یہاں ہوٹلنگ کی کیا صورت ہے، پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر شخص لکھا پڑھ رہا ہے 26 روپے کی حلیم کی پلیٹ، کوئی آواز دے رہا ہے حلیم کی 2 پلیٹیں لاؤ، کوئی کہہ رہا ہے حلیم بڑا مزیدار ہے، کوئی کہتا ہے حلیم جل گیا ہے۔ اس مسکین کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حلیم اللہ کی صفت ہے، حلم والا، بردبار۔ اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک کے ساتھ مذاق اور اہانت کتنی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ دنیا جہان کی ڈگریاں لینے کے لیے 500 سیمینل ورڈ یاد ہو رہے ہیں اور کرٹیکل یاد کر رہے ہیں، سمریاں یاد کر رہے ہیں۔ نہیں یاد ہوتا تو اس رب کے نام یاد نہیں ہوتے جس نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائی، صرف سورۃ البقرہ میں واللہ غفور حلیم 3 مرتبہ اس نام کا تذکرہ ہوا ہے۔ جس کی توہین مسلمان کرتا ہے یہ کہتے ہوئے حلیم جل گیا ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اس مہذب طبقے سے اگر صرف اتنی گزارش کر دی جائے، کبھی ڈکشنری کھول کے بھی چیک کر لیا کرو، یہ لفظ حلیم نہیں دلیم ہے، یہ DALEM کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جو دال اور دلیوں سے بنا ہوا پکوان ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں کی جہالت کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے مسلمان اللہ کے ناموں کی اور صفات کی توہین کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نام یاد کرنے والے بنیں اور ان کے معانی کو سمجھنے والے بنیں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام حسنہ ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو جس طرح اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی صفات بھی ساری صفات کمال ہیں۔ کیسی صفات؟ کما یلیق بعظمتہ وجلالہ وشأنہ من غیر تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل، ایسی صفات جس میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کے تقدس و جلالت کو لائق ہے، نہ اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے، نہ دنیا میں اس کی کوئی شبیہ پیش کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی خالق و مالک کی صفات کا انکار ہی کوئی مومن کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں امام بخاری روایت لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جاء یہودی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا اور کیا کہتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انگلی پہ آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، والارضین علی اصبع، اور 7 زمینوں کو دوسری انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والجبال علی اصبع، اور کائنات کے تمام پہاڑی سلسلوں کو اللہ نے ایک انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والشجر علی اصبع، اور جتنی شجرکاری دنیا میں ہے، جتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انگلی سے تھاما ہوا ہے، والخلائق علی اصبع، اور ایک انگلی پہ پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے یہ بات سن کے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا وتصدیقا لہ، اللہ کے رسول مسکرائے، ان کی کچلیاں ظاہر ہوئیں تعجب کرتے ہوئے اور اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے۔ ثم قرأ، پھر یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام اور صفات کو معرفت، یہ انسان کو اللہ کا تقرب دیتی ہے۔ آج ہم نے ان
اسماء اور صفات کی معرفت کے حصول کو ممکن نہیں بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ مبارک ہے، کیسے ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ خود مالک الملک فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پوری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن خالق و مالک وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ مبارک وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ذات جو خالق ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اگر باقی بچنے والی ہے تو کون سی ذات؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مالک الملک کی صورت مبارک ہے جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراعا، اللہ مالک الملک نے آدم کو پیدا کیا اعلی صورت ہی، اس کی صورت پر، اور علماء کی دوسرے قول کے مطابق اللہ نے اپنی صورت پہ آدم کو پیدا کیا۔ وطولہ 60 ذراعا، جب اس کو پیدا کیا تو اس کا قد، اس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب قیامت کے دن مومن جنت میں جائے گا تو اسی طرح ہی اس کا قد ہوگا اور جنت میں جائے گا، اور 33 سال 33 سال کا گبرو جوان بن کے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومنوں کو جو جنت میں جانے والے ان کو نوید سنائی تھی۔ اللہ مالک الملک کی آنکھیں ہیں، آنکھیں مبارک ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ مالک الملک نے نوح علیہ السلام سے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے اس کو بنایا جائے۔ اللہ مالک الملک کے ہاتھ مبارک ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یہاں رک کے میں ایک نکتہ سمجھا دوں، کچھ لوگ، ایک نہیں بہت سارے لوگ اس عقیدے کے مسئلے میں قرآن و سنت کی روشنی سے محروم ہوئے اور وہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں پہ چل نکلی۔ اللہ مالک الملک کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہیں۔ چیونٹی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، جس طرح مخلوق کے ہاتھوں کی شبیہ نہیں ہے، چیونٹی کا اور ہاتھی کا ہاتھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب مخلوق ایک جیسی نہیں ہے بلکہ توأم، ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے دو بچے، ان کے نقش و نگار ایک جیسے نہیں، ان کی عادات و صفات ایک جیسی نہیں، ان کی عمر ایک جیسی نہیں، تو خالق و مخلوق کی مثال کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، سب کی سب بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مالک الملک کی مٹھی مبارک ہے جیسے کہ اس کے شان کو لائق ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ ساری کی ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے کے سارے آسمانوں کو دائیں ہاتھ پہ اللہ نے لپیٹا ہوا ہوگا۔ ایک مسلمان کے عقیدے کو نکھرا ہونا چاہیے، جب تک اللہ کی عظمت کی پہچان نہیں ہے،
اللہ مالک الملک کے تقدس و جلالت کی پہچان نہیں ہے، اس کے اندر خوف نہیں پیدا ہو سکتا۔ میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ آج پولیس فوج طرح طرح کی بنی ہوئی ہے، لیکن مخفر میں 6 فٹ سے تو زائد کوئی پولیس مین نظر نہیں آتا ہوگا۔ کیا آتا ہوگا؟ اس کی مار سے ڈرتے ہوئے ہر چیز مان جاتا ہے، اس کی مار سے ڈرتے ہوئے تھر تھر کانپتا نظر آتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے فوجی اور اللہ کے سپاہی کتنے بڑے ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کندھا ہے، یہ کان ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی مسیرۃ 700 سنہ، اللہ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے کہ اس کے کندھے سے اس کے کانوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو کہہ دیا کہ فلاں کو سزا دینی ہے، بنے گا کیا؟ بنے گا کیا؟ کون ہے سہنے والا؟ آج اس چھوٹے سے فوجی اور سپاہی کو دیکھ کے انسان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوج جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، ملکانی ازرقان، وہ جن کی نیلی آنکھیں ہوں گی اور قبر میں آئیں گے، بنے گا کیا؟ آج ہماری اس کے بارے میں تیاری نہیں ہے۔ تیاری کیا ہو؟ ہمیں تو صرف اس بات کی تیاری کی غرض پڑی ہے کہ میرا سٹیٹس کیسا بن جائے، اس بات کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ قبر میں کچھ سوال بھی ہونے، اس کا جواب کیا دینا ہے۔ ان جوابوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال ہی من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کی معرفت تو حاصل کرنی ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے اللہ کی معرفت کے سے روگردانی اور گریزہ رہنے کے لیے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اس رب نے پیدا کیا ہے۔ اللہ مالک الملک کے قدم مبارک ہیں، اللہ مالک الملک کی پنڈلی مبارک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقه یوم القیامہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ، قیامت کے دن اللہ مالک الملک پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے گی۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن اس دن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے تھے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، اٹھے گا سجدہ کرنے کے لیے اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب سجدہ کرنے لگے گا آگے کو نہیں پچھلی طرف گر جائے گا۔ اس لیے عبادتوں کو خالص کرو، کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جس نے پیدا کیا ہے۔ رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کی رضا ایک ایسی انتہا ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ ساری زندگی چاہتے ہو ماتھے رگڑ لو، گھٹنے رگڑ لو، جوتیاں چٹکھا لو، لوگ راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے چھوڑو لوگوں کی رضا کو، اگر سامنے رکھو اپنی آنکھوں کے کس بات کو کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جائے اس کے کچھ وعدے بھی ہیں، میں جو تم سے ناراض ہوتا ہے نکیل ڈال کے راضی کروا کے دکھاؤں گا۔ ان کی طاقت تو زیادہ نہیں ہے مخلوق کی، اللہ کی طاقت زیادہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس طرح اللہ کے نام خوبصورت ہیں اس کی صفات بھی خوبصورت ہیں، نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ توحید الاسماء والصفات، یہ پہلی قسم ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ توحید الالوہیہ دوسری قسم ہے، توحید الربوبیہ تیسری قسم ہے۔ تقدیم و تاخیر مختلف علماء نے مختلف انداز سے کی ہے۔ توحید الربوبیہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے افعال میں بھی یکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کا خالق ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ کارساز ہے،
وہ اکیلا خالق نہیں، مالک بھی وہی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات، ملکوت کل شیء، پوری کائنات کی ملک جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ساری کائنات اسی کی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور رازق بھی وہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رازق ہے، وہی قوتوں والا ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو جائے، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، لا يردہ کراہیت کارہ ولا یجرہ حرص حریص، کوئی ساری زندگی حرص کرتا کرتا مچلتا مچلتا مر جائے، کوئی روکنا چاہے کہ میں نے نہیں رزق لینا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں لکھا زور کو لگا لے نہیں مل سکتا۔ جب تک یہ عقیدہ نہ بنے اس وقت تک اس دل کے اندر چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کہا تھا، کہا میں نے زندگی پہ غور کیا ہے، انسان کی قلق، اضطراب، فرسٹریشن کے دو سبب ہیں۔ ایک انسان وقت سے پہلے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، پہلے نہیں مل سکتی، اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ یا انسان جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ طلب کرتا ہے، اللہ نے جو لکھا ہے اتنا ہی مل۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات تو سنی ہوئی ہوگی، جب کسی نے کہا تھا ما سر زہدی کا، تیرے زاہد بننے کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا، علمت بان رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی له، لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رزق میں نے ہی کھانا ہے، کوئی اس کو نہیں چھین سکتا، میں مطمئن رہتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ مالک الملک تو خنزیروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، وہ تو اپنی کون کون سی مخلوق کو رزق دے رہے ہیں۔ مفسرین کے قول کو اگر لے لیں، 22,000 مخلوق، انسان ایک مخلوق ہے، 22,000 مخلوقات